جن علماء کرام کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ واللہ میں یہ ادھر کے اوپر سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ جن بزرگوں کی صحبت میں ہم رہے ہیں، جن بزرگوں کی صحبت ہم نے کی ہے، ایک ہی ہم نے سیکھا ہے اور اول سے آخر تک اب تک یہی سیکھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور آج ہمارے پاس دنیا بھر کے عظیم خطیب اسلام، خطیب پاکستان، خطیب العصر، جتنے بھی القاب دیے جائیں وہ کم ہیں، لیکن باخدا مجھے ایسے خطیب پر فخر ہے کہ جو اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، جو اپنا عقیدہ جو ہمیں بریلی شریف سے ملا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو ہمیں دیا ہے، ہم سب اپنے نام کے آگے رضوی لکھتے ہیں کہ رضوی بن کر دکھائیں تو تب ہم مانیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو نام کے آگے رضوی لکھتا ہے، لیکن چند ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اور جو ان کی باتوں پر چلتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ میری عمر ایسے خطیب کو لگ جائے کہ جو اپنے عقیدہ بیان کرنے میں کبھی بھی جھجکائیں گے نہیں، چاہے وہ کس محفل میں ہے، کون سے علماء کے اندر بیٹھے ہیں، مشائخ کے اندر بیٹھے ہیں، جب عقیدہ بیان کرنے پر آ جائے تو وہ کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے، وہ اپنا عقیدہ، اپنا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ ایسے مرد مومن پر ہماری جان بھی قربان ہے، ایسے مرد مومن کو ہم سلام کرتے ہیں اور ایسے مرد مومن کے لیے ہماری دل و رات، صبح و شام ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے مرد مومن اور پیدا کر تاکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں ہمارا ایمان بچا سکیں اور اپنا عقیدہ ظاہر کر سکیں۔ اب میں زیادہ ان کے اور اپنے آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ خطیب الاسد، خطیب الاسلام، خطیب پاکستان، مفتی اعظم، مفتی پاکستان، مفتی برطانیہ، حضرت علامہ محمد انصر القادری مقدس العالی کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے علمی خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ کی آمد سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمام سنی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدر ذی وقار قابل صد احترام پربردہ آغوش ولایت سید السادات استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پربردہ آغوش ولایت سید السادات خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ سید نورانی اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رونق محفل استاد العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا عرفانی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ میزبان مکرم کشتہ عشق مصطفیٰ کرے خلاص و محبت محترم المقام جناب صوفی عبد الخالق اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی
مشائخ و علماء و قراء و ثنا خانان رسول و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم قائدین اور اساتذہ آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھے بھی اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے متعلق چند لمحے پہلے صوفی عبدالخالق صاحب نے کچھ ایسے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں جو محض ان کا حسن ظن ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور اسی خدمت دین کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حق گوئی یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ جو علماء صدارت فرما رہے ہیں اور جن کی سرپرستی میں آج کی یہ پروقار تقریب جاری ہے، ان کی عنایات اور ان کی توجہ سے ہی دین کے خدام کو حق پر قائم رہنے اور حق بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے، اور جس خوبصورت انداز کے ساتھ اس اہل سنت کے مرکز میں اسلام کا کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہل اسلام کے لیے مرکز بنائے اور قیامت تک کے لیے اس کے فیوض و برکات کو وسیع فرمائے۔ اپنی گفتگو کے لیے یقینی طور پر جو حضرات تشریف فرما ہیں، یہ اپنے علم میں، اپنے تقوی و پرہیزگاری میں، اپنے تجربے میں، اپنی خطابت میں مجھ سے کہیں بڑے۔ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک بالکل چھوٹا سا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ خطیب ہیں، الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ اساتذہ ہیں، ہر فن ان کے سامنے مستحضر رہتا ہے۔ میں بھی ان کی موجودگی میں اہل سنت کا ایک نظریہ ہے جو آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کے 3 مقامات سے اس کے کچھ حصے میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا، یہ اِلَّا حرف استثناء
نہیں. اس طرح کی عام طور پہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس طرح کے لا الہ الا اللہ، اس طرح کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. یہ تمام حرف استثناء ہیں، لیکن جو اس آیت کریمہ کی آغاز میں ہے یہ حرف استثناء نہیں، یہ اصل میں ان لا اس میں زائدہ ہے اور ان حرف شرط. معنی کیا ہے؟ لا تنصروا فقد نصر اللہ، اگر تم نے اللہ کے محبوب کی مدد نہیں، فقد نصر اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ اپنے محبوب کی مدد فرمائی. کب فرمائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نے کافروں کی شرارتوں کے سبب سے اپنے شہر سے باہر تشریف لے جانا ہوا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ غار میں دو تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جس ہستی کے لیے کلام صادر ہوا ہے اور جن کے لیے یہ کلام وارد ہوا ہے، یہ امت مسلمہ میں کسی اور کا مقدر نہیں. اس طرح کا اسلوب پورے قرآن میں کسی ہستی کے لیے بھی نہیں ہے. سوائے جب غار میں دو تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا تھا، کسی ایک کا الگ بیان موجود نہیں ہے. اور اس کے ضمن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر صدیق نے گزارش کی، جب وہ غار ثور میں تشریف فرما تھے، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں اپنے گفتگو کی جانب جانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا سرکار کفار و مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی، ان کی گفتگو ہمارے خیالات کو منتشر کر رہی. اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہم یہاں ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قدس کی پتیوں کو ہٹ کر دی، رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پتا چلتا ہے کہ اب یہ بات دو میں کے دوسرے تک نہیں رہی ہے، بلکہ یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ تین میں کے تیسرے زبان مصطفیٰ سے یہاں تک پہنچ جائے گا. جب غار میں دو تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا تھا، پہلا کون تھا اور دوسرا کون تھا؟ اگر ابو بکر کی جہت سے دیکھو تو مصطفیٰ دوسرا ہے، اور مصطفیٰ کی جہت سے دیکھو تو ابو بکر دوسرا دکھا. اس درجے کا قرب ان کو حاصل ہے آقا کونین کی ذات سے کہ رب ذوالجلال نے ان کو دوسرا کہنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ یوں ہے کہ اگر ابو بکر کی جہت سے دیکھو تو مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی جہت سے دیکھو تو ابو بکر صدیق. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے
یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں الگ تخصیص کسی کی طرف اشارہ کر کے رب ذوالجلال نے کسی ایک کو بھی ہے تو سارے ہی سرکار کے صحابہ لیکن کسی کے لیے الگ تخصیص صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور کتاب الشفا تعریف حقوق مصطفیٰ میں قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل بن حسین کا قول نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من قال ان ابا بکر لم يكن صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر لانکارہ نص القرآن۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا قرآن مجید کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ تمام صحابہ کی صحابیت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت، لیکن ابو بکر صدیق کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ ان کی صحابیت بھی رب کے فرمان سے ثابت۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں کیا فرماتے تھے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ابو بکر نہ گھبرا، غم نہ کر۔ اور یہ جو غم کرنا ہے لا تحزن، یہ اس کا معنی عربی قواعد کے اعتبار سے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو اپنی ذات کا ڈر نہ ہو بلکہ اپنے ساتھی کی ذات کا خوف۔ ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر نہیں ہے بلکہ آقا کونین کے لیے وہ فکر میں پڑا، کیونکہ جب بستی چھوڑ کے چلے آئے تلواروں کے سائے سے آقا کونین کو لے کے آ رہا، اگر ابو بکر گھبرانے والا ہوتا تو آقا کونین کے ساتھ ہجرت کی رات کندھے سے کندھا ملا کے چلتا تھا۔ اور سبا سنابل میں میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے باب میں یہ بات بھی نقل کی۔ ہجرت کے باب سے مراد یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات اپنے گھر سے باہر نکلے، جب سرکار کو حکم ہوا رب ذوالجلال کا شہر چھوڑنے کے لیے، تو سرکار نے ایک ہستی کو خبر دی کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا۔ وہ ہستی کون ہے؟ مولا کائنات، حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حد عطا، مرابط الکفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو خبر دی اور اپنے چارپائی پہ لٹا دیا۔ کیا مرتبہ ہے حضرت علی شیر خدا کہ اسی جگہ پہ لیٹ رہے ہیں جو آقا کونین کے لیے۔ سرکار نے ان کو خبر دی، جب باہر نکلے کافروں کے درگاہ سے باہر آئے تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق دو اونٹنیوں کی مہار تھامے سامنے کھڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے تو رب ذوالجلال نے حکم دیا اور میں نے صرف حضرت علی کو بتایا، اب تجھے کون بتا گیا؟ اب تیسری تو کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کو خبر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار وہ لمحہ جس کو قریب قریب 2 برس گزر گئے جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال کا حکم آئے گا کسی بندے کو اور رب کا وہ بندہ رب کا حکم پا کر ہجرت کے لیے چلے گا، شہر چھوڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے سرکار وہ دن گیا اور آج کی رات آئی، میں تو ہر رات آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا سید کلمت اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سادات کرام جو بھی ہیں وہ یہاں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، فیضان صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار اور ایسے رازدار صحابی کہ جس طرح کا مرتبہ ان کا ہے سرکار کے صحابہ میں سے کسی اور کا نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آقا کونین نے خود فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس مقام پر رب ذوالجلال کا شکوہ پوری امت مسلمہ پر تھا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ آپ فرمائے۔ یہاں پہ امت مسلمہ سے جو شکوہ اٹھایا ہے یہ اکیلا ابو بکر صدیق، آقا کونین کے لیے ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہے۔ اور دوسرے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو یا دن کو، سرا وعلانیہ، چھپا کے کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے۔ اتنے بلند آواز سے ذرا، آج سے 1450 برس پہلے کی بات، 40,000 دینار تھے۔ اسلام قبول کرتے ہی سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا، عرض کیا آقا آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے، اس کا مال بھی آپ کا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 10,000 دینار دن کو خرچ کیا، 10,000 دینار رات کو خرچ کی، 10,000 دینار دکھا کے خرچ کی، اور 10,000 دینار پوشیدہ خرچ کی۔ اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، ولا خوف علیہم ولا هم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معلوم۔ اور بعض مفسرین کرام کے ہاں اس کے شان نزول میں خود حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے متعلق ہے کہ آپ کے پاس 4 درہم، توجہ ہے، قربان جائیں وہ قبول کرنے پہ آئے، 10,000 دینار کے برابر حضرت علی المرتضی کا 1 درہم ہی قبول کروایا۔ حضرت علی شیر خدا نے 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم اللہ کے راستے میں اعلانیہ خرچ کیا، 1 درہم اللہ کے راستے میں چھپا کے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اور تیسرے مقام سے جو میں نے پڑھا ہے یہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، سبحان اللہ، وَسَيُجَنَّبُهَا، دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص، اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن نے جملہ بولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے رب ذوالجلال کے ہاں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، یہ حج کے موقع پر جو سرکار نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے زیادہ عزت والا رب کے ہاں ابو بکر صدیق ہے. اب 3 آیات کا میں نے سہارا لیا ہے. آغاز کے اندر میں اہل سنت کا ایک نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت فتاوی رضویہ سے گھبراتا تھوڑی کیا بات ہو سکتا ہے بعض اس زمانے میں بندے فتاوی رضویہ سے بھی گھبرانے لگے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت اشیاء امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ. ہمارے ہاں ان کا فرمان قول فیصل کی حیثیت ہے. جو یہ فرما دیں وہ حق ہے, ان کا فتویٰ حق ہے. اور اس کی یہ جو اس کا نیا ایڈیشن ہے برکات رضا سے یا پھر سرزمین پاکستان میں جامعہ نظامیہ سے, اس کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر اس کا 420. امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اکرم افضل اتم اکمل ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جو انہی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین و امام المسلمین مولا المسلمین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل اکرم اتم اکمل ہیں. جو اس کے خلاف کرے اسے بدعتی رافضی اور شیعی مانتے ہیں. یہ امام احمد رضا کا فرمان. حضرت ابو بکر صدیق یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اس پر اہل سنت کا اجماع. اور چار جملے استعمال کیے. اکرم ہے, اہل علم سے پوچھ لو یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور کتنی وسعت رکھتا ہے. اکرم ہے, افضل ہے, اتم ہے اور اکمل ہے. جو اس کے خلاف کرے اس کو بدعتی رافضی شیعی مانتے اور بذات خود سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شیخ اور فرد کامل حبر الشریعہ بحر الطریقہ حجت الخلف قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت میر عبد الواحد بالگرامی سید السادات حسنی حسینی سید السادات
فریدی اور قطبی، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی یہ کتاب سبع سنابل بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت کے مقام پر، اور بعد میں لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے تھے اور سرکار کے روضے پہ سرکار کی قبر مبارک پہ رکھ کے عرض کیا آقا آپ کا یہ خادم کتاب لے آیا ہے لکھ کر، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو غلط ہے اس کو نکال دیجیے، جو صحیح ہے اس کو رہنے دیجیے۔ فرماتے رات کو رکھا ہے، صبح لینے گئے، فرماتے کتاب موجود تھی اور آنکھ موجود تھے، صفحات موجود تھے، اور بعض مقامات سے اس کی جو تحریر تھی غائب ہو چکی۔ جب پڑھ کر واپس لے جانے لگے تو پھر گنبد خضرا سے آواز آئی، میرت الواحد بالگرامی، آمینہ کے لال نے تیری کتاب کو مقبول عام عطا کر دیا۔ آپ اپنی کتاب سبع سنابل صفحہ نمبر 7 پر، اپنی کتاب سبع سنابل صفحہ نمبر 11 پر تفصیل فضیلت صدیق اکبر پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مقام پہ فرماتے ہیں باید دانست عزیزہ کہ در جہاں نہ ہم چو مصطفیٰ پیر پیدا شود، نہ ہم چو ابو بکر مرید حویدہ گشت۔ میری تحریر سے زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ پوری روئے زمین پر آج تک محمد عربی جیسا پیر پیدا ہوا ہے، اور ابو بکر آقا کونین جیسا پیر نہیں ہے تو ابو بکر جیسا مرید ہے۔ اور دوسرے مقام پر اپنا فتویٰ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اجماع دارن، اجماع دارن افضل جملہ بشر بعد انبیاء ابو بکر است و بعد از وی عمر فاروق است و بعد از وی عثمان ذوالنورین است و بعد از وی علی مرتضی است۔ کہتے امت کا اس پر اجماع ہے کہ پوری امت محمدیہ میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں، صرف امت محمدیہ کی بات نہیں ہے، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جو بشروں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اور فرماتے اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ عمر بن خطاب، اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ عثمان ہے، جس کے بارے میں امام محمد رضا بھی کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور۔ اور آگے کو پر کرم توڑا ہے نا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب کر رہا ہے۔ اور فرماتے اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے چوتھے مقام پر، وہ حضرت علی المرتضیٰ پیر خدا ہے، جن کے کہتے سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے تھوڑا آگے لکھتے ہیں، فرماتے فضل ختنین از فضل شیخین کم تر، فرماتے ختنین کا مرتبہ شیخین کے مرتبے سے کم ہے۔ ختنین سے مراد حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے بے نقصان و قصور، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے ہاں کوئی کمی، کلام کو دیکھو نا صحیح ہے، 400 برس پہلے کی تحریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اجماع اصحاب و تابعین و
وسائر علماء امت. کہتے ہیں اس پر صرف میرا اکیلے کا نظریہ نہیں ہے، اس پر صحابہ کا بھی اجماع ہے، اس پر تابعین کا بھی اجماع ہے، اس پر تبع تابعین کا بھی اجماع ہے، اور امت محمدیہ کے سارے حق گو علماء کا بھی اجماع ہے. یہ شیخ میر عبد الواحد بالگرامی کا فرمان ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا کا بھی نظریہ اور میر عبد الواحد بالگرامی کا بھی نظریہ. اب ایک ہستی ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ محض ہے. یہ اہل علم سے یہ ہستی مخفی نہیں، یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے. اس سے پہلے نہ کوئی حسنی ہوا ہے، حسنی حسینی ایک بندے پر یہ جملہ ثابت آیا ہے. یہ حضرت عبداللہ محض، یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد میں، اور ان کے باپ کا نام ہے امام حسن مصنع، اور ان کے دادا کا نام ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلبو کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام، امام حسن مجتبی، اور ان کے دادا کے والد ہیں علی المرتضیٰ کے خدا رضی. یہ عبداللہ محض ہیں جن کی ماں کا نام ہے فاطمہ صغریٰ. یہ فاطمہ صغریٰ وہ ہے جو شہید کربلا، جس پر ناز ہے. امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین کی بیٹی ہے. یہ عبداللہ محض ہے جس کا نانا حسین ہے، جس کا دادا حضرت مجتبی. یہ عبداللہ محض پہلی ہستی ہے روئے زمین پر جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی. ان کے لخت جگر ہے جن کا اسم گرامی محمد. اس روایت محرقہ میں امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کی خدمت میں شخص آیا، اس نے آگے پوچھا بتائیے ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ علی بڑا ہے یا یہ دونوں بڑے؟ پوچھنے بھی کس سے چلا گیا؟ کیا دونوں سبحان اللہ. میں بات اپنی آگے لے کے جا رہا ہوں، اور یہ قول جو ہے یہ حضرت امام باقر کے ہاں بھی ہے، یہ حضرت امام زین العابدین کے ہاں بھی ہے. حضرت ابو بکر کی فضیلت کا حضرت آپ نے اکٹھا کر لیا لوگوں کو. محمد بن عبداللہ محض نے فرماتے انظروا الی اہل بلادک یسألونی عن ابی بکر و عمر لہما عندی افضل من علی. یہ سوال کے محرکہ میں ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے. فرماتے حضرت عبداللہ محض کے لخت جگر نے کہا کہ ذرا اپنے شہر والوں کو تو دیکھو، یہ مجھ سے ابو بکر کے بارے میں پوچھنے آئے، یہ مجھ سے عمر کے بارے میں پوچھنے آئے. توجہ نہیں آپ یار، افضلیت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے سنی ہو سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت امیر عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں کہ جو علی شیر خدا کو سرکار کا خلیفہ نہ مانے ہم اس کو خارجی کہتے ہیں، اور جو ابو بکر و عمر پر حضرت علی کو فضیلت ہے ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں. یہ نظریہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ اہل سنت کے نظریات میں سے ہے. حضرت عبداللہ محض کے بیٹے حضرت محمد سے پوچھا گیا، آپ فرماتے دیکھو اپنے شہر والوں کو مجھ سے سوال کرنے آئے ہیں، بتاؤ ابو بکر عمر افضل ہے یا علی شیر خدا افضل ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی شیر خدا کا یہ شہزادہ جو حضرت امام حسن کا بیٹا بھی ہے، امام حسین کا بیٹا بھی ہے، امام حسن کا پوتا ہے، امام حسین کا دوتا ہے، امام حسین اس کے نانا جان ہے اور حسن اس کا دادا جان ہے. وہ حضرت عبداللہ محض کے لخت جگر حضرت محمد کہتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں لہما عندی افضل من علی، کہ ابو بکر و عمر دونوں کے دونوں میرے نزدیک حضرت علی سے افضل بھی ہیں. آپ کی سبحان اللہ نے مجھے لطف نہیں دیا، یہ بات بڑی ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے یہ نظریہ صرف آج کل کے بریلیوں نے نہیں گڑھا ہے. آئیے میں تھوڑا سا یہ تو حضرت عبداللہ محض کے لخت جگر کا کہنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی ساتھی سرکار کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے سامنے کسی نے کہہ دیا ابو بکر افضل ہے اور عمر افضل ہے حضرت علی سے، ان کی فضیلت ہے.
کہتے میں اپنے دل میں گمان کرتا تھا کہ علی شیر خدا افضل ہے. کہتے مجھے بڑی طبیعت سے بڑا بول پڑ گیا. اس نے کیا جملہ کہہ دیا؟ کہتے میں اسی غم کی کیفیت میں حضرت علی کے پاس چلا گیا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب مجھے دیکھا نا میری کیفیت کیا ہے تو میرے دل میں آنے والی کیفیت کو بانپ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے خاص میں لے گئے, خلوت خاص میں لے جا کے فرمایا ارے تو کام کیوں کرتا ہے, آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. کہتے میں نے پوچھا بتائیے تو فرماتے سن لے خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. میں ابو بکر افضل ہے اس کے بعد فرماتے پھر مجھے ورنہ کام نہ کیا کر, یہ رب کا فیصلہ ہے. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا. اور خود حضرت علی شیر خدا کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ان کی خدمت میں شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے. اول الناس سب سے پہلے اسلام میں آنے والا پہلا بندہ ابو بکر ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں لا نہیں ابو بکر نہیں. وجہ کیا ہے؟ جدھر جاتا ہوں ہر کوئی ابو بکر کا تذکرہ کرتا ہے, جدھر جاتا ہوں ابو بکر کی بات ہوتی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے اس رات سے پردہ اٹھایا. کہتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنه أفضلهم من أقوام اسلام. ابو بکر اسلام کی ساری قوموں میں افضل بھی ہے. ابو بکر کو اس لیے یہ فضیلت مل گئی ہے کہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ محمد بن حنفیہ کا اپنا گزارش اپنی وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں, جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی کیوں کہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کا نام لیا ہے میں نے, سنی ہے مضبوطی سے اپنا سینہ تان کے کہو سنی ہے. 193 ہجری میں پیدا ہوا 256 میں گیا دنیا سے. اپنے سنی ہونے پہ ناز کرتا ہے. پوچھو نواب صدی کا سنگ بالی سے, اپنی کتاب عبد العلوم میں لکھتا ہے امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے مقلد ہے. جس کی تجرید کا بڑا اپنے گلے میں ڈالتا ہے وہ امام شافعی ہے. اور میں بتاؤں امام شافعی امام محمد کا شاگرد ہے, اور امام محمد جس کا شاگرد ہے وہ ہمارا امام ہے ابو حنیفہ. پتہ چلتا ہے بخاری کو بھی جو فیض ملا ہے بالواسطہ حضرت ابو حنیفہ کا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری, اس کا نام جو انہوں نے رکھا ہے, امام بخاری نے آپ اس کا نام صرف صحیح بخاری نہیں رکھا, الجامع, الصحیح, المسند, المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجابہ و لجابہ. جلد کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 518. کہتے محمد بن حنفیہ میں حضرت علی کی بارگاہ میں گیا, میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا بتاؤ امت محمدیہ میں افضل کون ہے. میں نے پوچھا تھا اپنے بابا جان سے بتاؤ کون ہے سب سے افضل. کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوگا ابو بکر. امت محمدیہ میں سب سے افضل ہے جو سب سے بہتر ہے اس کا نام ابو بکر. کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من, اس کے بعد کون ہے؟ قربان جائیں پھر علی جیسا سچا بھی کہاں سے لائے, کہاں سے تلاش کرے حضرت علی جیسا. عزیزان کرام جیسا لفظ بولنا ہی جائز نہیں ہے کہ مرتبے کا حال یہ. حضرت علی شیر خدا سے پوچھا ثم من, کہتے ہیں ثم عمر. اب ابو بکر کے بعد پوچھتا ہے تو یہ عمر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میرے دل میں خیال لقد خشیت علی نفس, کہتے میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا
اب میں نے ثم من پوچھا نا تو یہ عثمان کا نام لیں گے. اور ایک مقام پر خود حضرت امام حسن مجتبی بھی کہتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں میرے سامنے ایک بندے نے سوال کیا, میں محفل میں تھا, حضرت علی شیر خدا میرے پاپا سے پوچھا بتاؤ امت محمدیہ میں افضل کون ہے؟ کہتے ابو بکر. اس نے پوچھا پھر؟ کہتے عمر. کہتے خدا کی قسم اس نے پھر نہیں پوچھا, کہتے میں کہتا ہوں. آپ کہتے اللہ کی قسم اگر وہ پھر پوچھتا کہ تیسرا کون ہے, میرا پاپا عثمان کے بغیر کسی کا نام. حضرت امام حسن کی گواہی ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا, کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب میں نے کہا تو یہ عثمان کا نام لے گی. مرتبہ اتنا دیکھو بات کس کی کر رہے ہیں. کہتے پھر میں نے ترکیب بدلی, اپنی گفتگو کی طرز بدلی. ثم من کی بجائے میں نے کہا ثم انت. کہاں سے لائے اتنا حوصلہ, کہاں سے لائے اتنا دل کردہ جتنا رب نے علی شیر خدا کو دیا ہے, کہاں سے لائے اس طرح کی جرأت, اس طرح کی بہادری, جس طرح کی رب نے حسن حسین کے بابا کو دی ہے, فاطمہ کے سر کے تاج کو. یہی تو سبب ہے کہ محمد عربی کبھی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, کبھی اپنا نور کہہ رہے ہیں, کبھی آپ اپنی آنکھ کہہ رہے ہیں, کبھی اپنا سر کہہ رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ان کے بیٹے, بیٹا پوچھے تو دل میں تو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بتایا جائے. کبھی آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا ہو کہ بابا تیرے جیسا تو کوئی نہیں نا. بیٹے پوچھتے ہیں, ان کو باپ اچھا لگتا ہے, باپ سے بڑھ کے ان کے لیے کون ہو سکتا ہے. کوئی عالم دین ہو جائے, کوئی خطیب ہو جائے, کوئی رائٹر ہو جائے, کسی شعبے میں آئے, بیٹا سمجھتا ہے کہ میرے باپ سے بڑا کوئی نہیں. محمد بن حنفیہ کے دل میں خیال ہوا, کہتے لیکن میں تو ڈر گیا تھا کہ اب عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا ثم انت. کہہ دو حضرت سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے جب میں نے کہا ثم انت, کہتے میرا بابا پھر کھڑا ہوا, ایسا نہیں رہا, پھر کھڑے ہو کے بولو تو واللہ ما انا الا رجل من المؤمنین ما انا الا رجل من المسلمین. ارے میری بات کیا کرتا ہے, مجھے دوسرا تیسرا نہ کر, میں تو ایمان والوں میں سے ایک انسان ہی ہوں. ادھر مرتبے دیکھ لو اور ادھر اپنی نفی کرنا دیکھو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتے میرے بابا نے کہا تھا کہ پوری امت میں ابو بکر افضل ہے, پھر عمر افضل. امام عبد الرزاق, یہ مصنف عبد الرزاق جن کی کتاب ہے مشہور زمانے میں, حضرت علی شیر خدا کی فضیلت کے قائل رہے ہیں زندگی. حضرت امام عبد الرزاق سے کسی نے پوچھا بولو ابو بکر افضل ہے یا عمر, ابو بکر عمر افضل ہے یا علی شیر خدا. فرماتے ہیں میری بدبختی کے لیے کیا یہ کام ہے کہ جس کو علی افضل مانے میں نہ مانوں. کیسے سمجھاؤں آپ کو میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کیسے آپ تک اپنا معافی زمین منتقل کر جاؤں. میں تقریر نہیں, میں تو آپ کو نظریہ سمجھا رہا ہوں. یہ نظریہ کہ ابو بکر امت محمدیہ میں افضل ہے, یہ ہمارا نہیں, علی شیر خدا کا دیا ہوا ہے. علی شیر خدا نے جس کو سکھایا ہے وہ حسن مجتبی ہے, وہ حضرت محمد بن حنفیہ کی ذات ہے. یہ سارے سید دعوے کہتے آ رہے ہیں امت محمدیہ نے اجماع کر دیا. علماء کرام تشریف فرمائے, ان کی موجودگی میں لمبا خطاب کرنا تو یقیناً بہت بڑی جسارت ہوگی, لیکن میں دو چار باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو میں نے اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے کہ ابو بکر افضل ہے. یہ نظریہ حضرت علی کا ہے. اب علی کے آقا سے بھی پوچھتے ہیں, آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں, فخر آدم و بنی آدم سے پوچھتے ہیں, آقا آپ بتائیے آپ کی نظر میں کون ہے. آقا کونین کی زبان کھلتی ہے, کما جنتے کونین ہوا کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا کی حقیقت کی ترجمانی کرنے والی زبان کھلتی ہے. سرکار فرماتے والذی نفس محمد بیدہ لو وضع ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم.
فرمایا ہو تمہاری زندگی بدل جائے. تمہارا سینہ اگر تمہارے دل میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو, گوشت کا ٹوکرا رکھا ہو, خدا کی قسم دیکھ کر تاریخ ہو جائے. میں آپ کا ایک اور کے فرمان آپ کے سامنے رکھوں, وقت شاید اس بات کی اجازت نہ دے. اکیلے عمر بن خطاب کے لیے جو سرکار نے فرمایا, عمر تیری زبان پہ رب آپ بولتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, الشیطان یفر من ظل عمر, عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, نبوت کے دروازے بند کر دیے میں. لو کان بعدی نبی اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر ہوتا. اسے مجھے بڑی یاد ہے, حضرت عمر بن خطاب کا مرتبہ قرآن نے فیصلہ کر دیا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے. رب الجلال ہر کوئی اسلام سے عزت پائے, ہر کسی کی عزت اسلام سے ہے. علماء کی, مشائخ کی, سیدزادوں کی, سیدوں کو ماننے والوں کی, صحابہ کی, سب کی عزت اسلام سے. آپ کا بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے اسلام کو عزت دے؟ ادھر سے جواب آتا ہے, تو آج پوچھنے آیا ہے, ہم نے تو پہلے دن فیصلہ کر دیا ہے. اب بہت آ کر جو میرے اسلام کے لیے عزت کا باعث ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ ہر کوئی اسلام سے عزت پاتا ہے, لیکن میرا دین جس سے عزت پاتا ہے. سارے مرید ہیں, عمر مرید بھی ہے, مراد بھی ہے. سارے طالب ہیں, عمر طالب بھی ہے, مطلوب بھی ہے. سارے محب ہیں, عمر محب بھی ہے, محبوب بھی ہے. عمر بن خطاب کا تذکرہ کہاں تک سناؤں آپ کو, وہ جو ابن عساکر نے نقل کی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین تھے, تو حضرت عمر بن خطاب بھی حاضر ہوئے نا, تو سرکار حضرت جبرائیل نے سرکار کے زانوں پہ ہاتھ رکھا, کہتے دیکھیے عمر کا خطاب کا بیٹا عمر بھی آیا ہے. تو منظر کیسا ہوگا, وہ ہوا اور فضا بھی نور کے سانچے میں ڈل جاتی ہے. جبرائیل امین ویسے رب کا پیغام دینے, بات رات و نیاز کی ہے. جبرائیل نوریوں کا سردار ہے, ادھر محمد عربی ساری کائنات کے سردار ہے. حضرت عمر مقصد میں داخل ہوئے, جبرائیل امین کہتے سرکار دیکھیے خطاب کا بیٹا عمر بھی آیا. سرکار پلٹ کے عمر کو دیکھ کے فرماتے, جبریل تو بھی جانتا ہے میرے عمر کو؟ ارے جانے کیوں نہ, جانے کیوں نہ, جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا, مبارکبادی دینے جبریل ہی تو آیا تھا. آپ نے عرض کیا تو سرکار پوری آسمانی کائنات پر ہنگامہ شوق پر فات کر رہا, خدا کی گویا کے خوشیوں کے شادی جانے بجائے جائے. عمر کے, حضرت عمر کے قبول اسلام پر مبارکبادی صحیح سے دینے آئے. اب حضرت جبرائیل امین کہتے سرکار جاننے کی بات کر رہے, زمین پر عمر کے جاننے والے تھوڑے, آسمانی کائنات پر زیادہ ہے. میں تفصیل نہیں سنا رہا. پھر کہتے سرکار زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے, آسمانوں میں عمر کے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ ہیں. پھر کہتے سرکار زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے, آسمانوں پر زیادہ ہوتا ہے. جب سرکار نے یہ سنا, فرماتے جبرائیل یہ بات ہے تو میری عمر کی کوئی فضیلت بھی سنا دو. جو میں سنا رہا ہوں پتہ چلتا ہے سرکار کا دل بھی چاہتا ہے کوئی عمر کی بات سنائے, میں سنتا ہوں. کوئی بھی سرکار کی سنت ادا کرو, سنو اس بات. حضرت جبرائیل امین کہتے سرکار اگر مجھے عمر نو دی جائے, حضرت نو کی عمر کتنی ہے؟ یہ 950 برس کا قول ہے نا جو قرآن کا. علماء نے لکھا ہے یہ تبلیغ کا زمانہ ہے, یہ تبلیغ کا زمانہ ہے. اصل عمر 1300 برس ہے, یہ حضرت مرفوع شریف میں لکھا ہے. اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے 1300 کا قول بھی کیا ہے, 1600 کا قول بھی کیا. اب 1600 ہو یا 1300 ہو, حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اگر مجھے عمر نو دی جائے, پھر کہا جائے عمر نو دے کے عمر کی فضیلت سنا, کہتے آقا میری عمر تمام ہو جائے, لیکن تیری عمر کا مرتبہ یہ ہے اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے جواب میں سرکار خود بولے, فرمایا اگر تو نہیں سنا سکتا پھر محمد سے سن, پھر رب کے محبوب سے سن. آقا کونین نے فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب, اللہ کی قسم اگر محمد نبی نہ ہوتا تو پھر عمر بن الخطاب.
حضرت ابو بکر کے سامنے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا عمر بھی ملے، اس کی زندگی کی نیکیاں بھی ملے، میرے ابو بکر کی ایک بنتی ہے، ایک اندازہ نہیں لگایا۔ عزیزان گرامی قدر کہتے عمر بھی ملے، عمر کی نیکیاں بھی مل جائیں، فضل و کمال بھی مل جائے، میرے ابو بکر کی ایک، میں جو آپ کو سنانے لگا وہ اور ہے۔ حضرت عمر کہتے مجھے سرکار نے بلایا تھا اور بلا کے مجھے فرمایا تھا تو ایک بن سکتے؟ یا عمرو هل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر تو بھی ملے، تیری زندگی کی نیکیاں بھی ملے، میرے یار غار کی ایک بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم نے اور نہیں کیا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا، عمر تو بھی مل، تیری زندگی کی نیکیاں بھی مل جائیں، میرے یار کی ایک بھی نہیں بن سکتا۔ اب یہ میں کسی اور کتاب سے تو نہیں، یہ بھابیوں کا ایک مولوی گزرا ہے، بڑا خطیب، اس نے یہ خطیبوں کے لیے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس نے ایک بڑا جملہ لکھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اسلام کی جو تائید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فساق و فجار سے بھی کروا لیتے ہیں۔ ان اللہ یعین بہذا الدین بالرجل الفاسق والفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں سے فاجروں سے بھی اس کی خدمت کروا لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں جان بوجھ کر اس کا نام نہیں لے رہا، وہ لکھتا ہے حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے غلاف کعبہ کو تھام لیا، حجر اسود کے بوسے لے چکے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ چکے، خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے کہتے رب ذوالجلال تو نے مجھے عمر نہ بنایا ہوتا، تو نے مجھے قبیلہ بنو علی کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا، مجھے یہ مرتبہ نہ ملتا، یہ نہ ملتا، یہ نہ ملتا۔ ادھر سے آواز ہوتی اگر یہ نہ بنتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو کیا مانگتا ہے؟ کہتے حضرت عمر نے کہا دارو قطار رو کر مجھے کچھ نہ بناتا، ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال مجھے تھے بال بناتا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا سن لو، آپ کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی، اور بعد میں نے حضرت علی کے فرمان پہ ختم کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یار غار مصطفیٰ کے متعلق، پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع بود و صفا، مدخل مہر و وفا، فیکڑ صدق و صفا، محور تسلیم و رضا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سرکار آپ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الصدیق الا ان يكون نبيا۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے، آج تک کسی بندے پر نہ سورج غروب ہوا ہے، کسی بندے پر نہ دن چڑھا ہے نہ رات ہوئی، کسی بندے پر نہ صبح ہوئی ہے نہ شام ہوئی، کسی پر نہ دن کا اجالا آیا ہے نہ رات کا اندھیرا آیا ہے، جو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے افضل یہی۔ دوسرا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا، پوری کائنات انسانی میں ابو بکر صدیق بہتر ہے۔ صرف اس کا معاملہ یہ ہے اس میں مرتبہ نبوت نہیں۔ اور پھر سنن ابن ماجہ سے امام ابو عبداللہ، سنن ابن ماجہ سے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی سنی محدثین کا امام ہے، سیاست کی عظیم کتاب لکھنے والا۔ یہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 11 پر حدیث آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کون بہتر ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا خیر هذه الامہ، خیر هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ آقا کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بہتر ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد امت محمدیہ
مریم عمر بن خطاب ہے۔ عزیزان گرامی قدر پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ۔ یہی سبب ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے ابو بکر کو پوری زندگی میں اپنا امام مانا۔ اور میں بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات عرض کر دوں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایام مرض کے اندر جب وصال کے قریب تھے تو پھر صحابہ کرام کی جماعت کو بلا کے اپنی ازواج مطہرات کو بلا کے یہ فرماتے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ کہتے مجھے مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کھڑا کر مصلی پہ، میرا حکم دے دے ابو بکر میرے مصلی پہ آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو 3 مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، وفي رواية يا رسول الله إنه رجل رقيق القلب إذا قام وقام ولم يستطع بالناس۔ آقا میرا والد بڑا نرم دل ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی اور کو حکم دے دے، کسی اور کو حکم دے دے۔ 3 مرتبہ سرکار نے کہا، تینوں مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کر دیا، چوتھی مرتبہ سرکار کے چہرہ زیبا کا جلال میں تبدیل ہوا۔ مختلف محدثین نے اور الفاظ نقل کیے۔ امام بخاری کہتے سرکار دو جہاں نے فرمایا، اور پھر اسی سے امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء نے کہتے سرکار نے حضرت عائشہ کو بلا کے فرمایا لا 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 یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے سوا نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتا۔ ابو بکر کی امامت رب کا حکم ہے، امت محمدیہ کی اس پر پتہ چلتا ہے جو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر امت محمدیہ میں سب سے، یہ اجماعی نظریہ ہے۔ جو اس کا انکار کرے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو اس کا خلاف کرے ہم اس کو بدعتی، رافضی، شیعی مانتے ہیں۔ یہ جملہ موجود نہ ہو جو سزا چور کی ہے بندہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر آئیے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعد میں جو یہ کہا ہے کہ فلاں وقت ایسا گزرا، فلاں وقت ایسا گزرا، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، کہتے ہیں ابو بکر زندگی میں کوئی لمحہ ایسا گزرا ہی نہیں جب وہ شرک میں مبتلا ہوا، جب اس کو ایمان کی کیفیت کی خبر نہ ہو۔ لم یزل ابو بکر قبل البعثۃ وبعدھا، ابو بکر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھا، بعد میں بھی مومن تھا۔ مرتبہ ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جو اقوال درج کیے ہیں خدا کی قسم قول فیصل کے لیے، کبھی فتاوی رضویہ کا مطالعہ، کبھی مطلع الجامعین ان کی پڑھی، کبھی حضرت علی مرتضیٰ سے خدا کے فضائل میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ کے دیکھیے، اور پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فضائل پر جو کتاب ہے اس میں بھی ابو بکر کی طرف اور پھر آپ یہ فرمایا کہ امام الاولیاء ابو بکر صدیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ قرآن گفتگو کو غلطی ہو گئی ہو، یقیناً ہو گئی ہوگی، معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، عظیم خطیب اور علمی خطاب، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب ہم ان کی بارگاہ میں ایسے جملے نہ کہیں تو کیوں نہ کہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم تمام سنیوں کا حق ہے کہ جو مرد مومن اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جتنے بھی ہم جملے کہیں وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں ہماری زندگیاں بھی دے دے، کیونکہ ایسے امام اور ایسے خطیب اور ایسے علماء کی ہمیں بے پناہ ضرورت ہے کہ جو اپنے عقیدے کو بالکل اوپن بیان کرے، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کچھ نہ۔